زمان گھوگی جو ہے اعتراف کر لیا کہ انہوں نے قتل کروائے. زمان گھوگی نے 22.5 کروڑ روپے میں نارووال میں پندی کا ٹھیکہ لیا تھا. وہاں سے ریت نکال رہے تھے عبداللہ طاہر. جو زمان گھوگی کی سٹوری ہم نے سنی ہے اس میں وہ مظلوم ہے. یہ کیا مظلومیت ہوئی؟ ان کے کوئی بھانجے یا بتیجے نارووال سے اٹھوایا اور CCD اوکاڑا سے انکاؤنٹر میں پار ہو گئے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ شوٹر نہیں ہے, یہ ان کے جان نثار ہیں. اب وہ CCD کا وہ والا سسٹم نہیں ہے کہ میں یہاں سے اٹھوں فون کروں کہ ہیلو فلانا انجے مار دے. نہ 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 نہ, ان پہ ماضی میں کون کون سے درجنوں کے حساب سے الزامات ہیں قتلوں. ڈون ہے, کوئی مرد مدعی نہیں بنا, 80 سالہ والدہ مدعی بنی ہے. اس کی وجہ جس کا ایک بندے نے اوپن کہہ دیا کہ اگلی باری ان کی ہے, دانا پانی ختم ہو گیا دنیا سے. اگر اس کا نقصان کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے کوئی شخص, اس کا مطلب ہے. ایک چینل ہے اس پر دیکھا کہ پٹھانوں کے ذریعے مروا دیا بیوی نے. سب سے پہلے شک کس پہ جا رہا تھا؟ ہم لوگ اتنی ہمت نہیں کر سکتے. یہ کس طرح سے انہوں نے ان کا مرڈر پلان کیا؟ زمان گھوگی سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کیسے مرڈر کروایا. انہوں نے کیا جواب دیا؟ دوستوں, میں بہت محنت اور ریسرچ کے ساتھ آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ بناتا ہوں. اگر آپ کو میرا یہ کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مزید بہتر کانٹینٹ بناؤں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں. شاجی اوکارا سے PTI کے ٹکٹ ہولڈر کاروباری شخصیت عبداللہ طاہر, لاہور میں ان کا دن دہاڑی قتل ہو جاتا ہے. ایک کلینک میں 2 شوٹرز آتے ہیں, ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے, ان کو گولیاں مارتے ہیں, ڈاکٹر کو بھی گولیاں مار کے زخمی کر دیتے ہیں. اب لاہور میں CCD کے خوف کے ہوتے ہوئے, سیف سٹیز کیمرہ کے ہوتے ہوئے اس طرح کا سفاکیت کے ساتھ قتل یہ ہو کیسے گیا اور اس کے پیچھے موٹیو کیا تھا؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو بندہ ان کا ہینڈلر ہے نا, اس کا نام ہے ارسلان جٹ. یہ کوئی کرمنل ہے, گینگسٹر ہے, گجرانوالے کا ہے. جہاں سے گاڑی لی گئی تھی وہ بھی جگہ ٹریس ہو گئی ہے رینٹ پہ. ٹھیک ہے. گجرانوالے سے گاڑی لے کے لاہور آئے. آپ کے میرے کئی بھائی, اس کی بیچاری اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے, بیوہ کے اوپر الزام لگاتے رہے. کوئی کچھ کرتا رہا, کوئی کچھ کرتا رہا. اینڈ پہ آپ کو پتہ ہے شاہد چودھری اور میں بھائی ہیں, کیونکہ شاہد چودھری صاحب کے ساتھ یہ جو جن کے اوپر ایک الزام ہے, الزام کیا ہے, جنہوں نے منہ سے تسلیم کر لیا اور انہوں نے ایک تصویر اور دے دی ہے کہ وہ بڑے کچھ جینٹل مین ہیں, ان کی کچھ سوسائٹیاں وغیرہ بھی ہیں. ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, آپ یہ سمجھے, میں چاہتا بھی نہیں لینا نا. اپنے چینل پہ میں نے تصویر بھی ان کی لگائی ہے. ان کو بھی انہوں نے کہا کہ انہیں کہہ دو کہ ان کا دانا پانی دنیا سے ختم ہو گیا. وہ اتنے پراؤڈ ہے. میں نے پھر چوہری شاہی صاحب کے پروگرام میں کہا کہ گھوگی صاحب ناراض نہ ہو جائیں, کیونکہ ان کے بھائی آپ کے دوست ہیں, رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. وہ میں ان کا نام بھی میں بتا دیتا ہوں, احسان عرف چھانہ اور ملنگی. یہ عمر ورک صاحب نے اور ایک اور تھے SHO, ان کا بھی نام پتہ نہیں کیا آج ہوا ہے, ذہن سے نکل گیا. انہوں نے انکاؤنٹر میں مار دیے تھے. اس ٹائم پر میں آپ کا پروگرام بھی سن رہا تھا. زمان گھوگی جو ہے, ایک تو مجھے بتائیے گا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور اعتراف کر لیا کہ انہوں نے قتل کروائے. انہوں نے پہلے جب اپنے بھائی کا کروایا تھا تب بھی انہوں نے اعتراف کیا تھا. اچھا, انہوں نے اپنے سگے بھائی کا بھی سگے بھائی کا, ان پہ انہوں نے جو بتائی تھی وجہ, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو دوسرے بھائی ہیں ان کا اولاد کو حصہ نہیں دے رہا تھا تو سب پہ قابض ہو گیا تھا. جب اڈے پہ جو اڈا ہے جس کا رپھڑ تھا, اس اڈے پہ جو بھی اب جاب کرتا ہے یا کچھ کرتا ہے تو اس پہ بھی فائرنگ ہو جاتی ہے. اڈا کس چیز کا؟ یہ ویگنر ٹرانسپورٹر تھا. تو لیکن میں نے نا ایک چیز بڑی, رات کو شاید آپ نے اگر سنا ہو تو میں نے ایک چیز بڑی نوٹ کی ہے کہ یہ پندی کا جو کام ہے نا, ریت کا جو کام کرتے ہیں, یہ اکثر کرائسس میں آ جاتے ہیں. شریفوں کا کام بھی نہیں ہے یہ پتہ نہیں. مجھے میں دیکھا کالو شاہ پوریا, وہ بھی کام کرتا رہا. اس کے بعد گجرات کے اندر کئی دیکھے دشمندار, وہ یہی کام کرتے تھے. یعنی کہ یہ دڑلے والے آدمی کا کام ہے, آپ کے میرے جیسا نہیں, سیدھے بندے کا کام, سیدھے کا کام نہیں. اب جو زمان گھوگی نے ایلیگیشن لگایا نا, اس نے کہا کہ وہ برسید بھی شاید میں نے آپ کو سینڈ کی ہے, کہ وہ انہوں نے سینڈ کیا کہ ہم نے 22.5 کروڑ روپے میں نارووال میں پندی کا ٹھیکہ لیا تھا. ٹھیک ہے, اور وہاں سے ریت نکال رہے تھے عبداللہ طاہر.
ان کے بقول کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ ریت نکال لیتے اور ہمیں لاس ہو گیا 22.5 کروڑ روپے کا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے لیے جو ہماری اطلاعات ہے جو لوگوں سے سنا ہے کہ اس کے مطابق زمان کگی کے لیے 20, 30, 50 کروڑ 1 ارب کوئی اہمیت نہیں رکھتا. لیکن ان کے کوئی بھانجے یا بھتیجے ان کو ان کے بقول نارووال سے اٹھوایا. ٹھیک ہے ان کا ریکارڈ تھا, لیکن میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی اور وائس نوٹ بھی سنی. وہ کہتے ہیں کہ رانا عبداللہ نے یہ 2 بندے جو ان کے بھتیجے ان کے بقول ان کو CCD کے حوالے کر دیا. زمان کگی کے بارے میں جانتا ہوں, نہ وہ جرتی قاتل ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنا جسے دشمندار نہیں کہتے, وہ دشمندار ہے, ڈان ہے. اس وقت تو ڈان سے بھی بڑا CCD کے دور میں جو اتنا بڑا سٹیپ لے لے گا وہ ڈان اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹا لفظ ہے. ڈان سے بڑا لفظ اس کے لیے ہونا چاہیے. اور زمان کگی جو ہیں ان پہ ماضی میں کون کون سے درجنوں کے حساب سے الزامات ہیں قتلوں کے. اچھا, درجنوں کے, کچھ چھوٹے موٹے ہوتا نا. اور پاکستان سے بھی مفرور ہیں. وہ غالباً ایک مبینہ اطلاع کے مطابق کینیڈا میں ہے, کینیڈا کے سرحدی کسی علاقے میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میرے ایک دوست ہیں, یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, سومی گل ان کا اور عبداللہ طاہر صاحب کے فیملی ٹرمز تھے وہ. بلکہ وہ ان کا آج مجھے فون آیا تو مجھے کہتے ہیں کہ یار ہم لوگ تو حیران ہوئے, ہم تو یہ مرڈر کا رخ کہیں اور کسی بہت بڑی فیملی کی طرف لے کے جا رہے تھے. ہمارا جو کام ہے نا, میرا, شاہد کا, آپ کا, ہمارا بیسیکلی یہ کام ہوتا ہے کہ جو انڈر ورلڈ کی خبر ہے نا وہ قدرتی میرے اور شاہد کے پاس آ جاتی ہے. اس نے الاعلان اپنے بھائی کا بھی اس نے مانا کہ میں نے کیا, جب انہوں نے اڈے پہ کیا تب بھی انہوں نے مانا. ٹھیک ہے. لیکن میں نے چودھری شاہد صاحب کو کل بیٹھے آن کیمرہ ہی کہہ دیا, میں کہ کگی صاحب ناراض نہ ہو جائیں کیونکہ بھائی فی الحال تو وہ بہت سوورن ہے. تو میں کہ یار آپ کا نا تھوڑا سا ہمارا آپس میں مذاق ہے, بھائی ہیں, میں کہ آپ نے جس کا انٹرویو کیا ہے نا وہ بعد میں پار ہو گیا. تیفی بٹ تنیر التنا جس نے کہا تھا کہ جی میں نے مارے. تو شاہد چودھری صاحب نے یہ ریزن پیش کیا کہ یار ہمارا کام ہے, دیکھیں نا اداروں کی کتنی ہیلپ ہو گئی. پہلے انہوں نے اس فیملی کو چھیڑنا تھا, اس فیملی کو چھیڑنا تھا, اور ہماری بات کی تائید جو ہم نے پروگرام کیے ہیں جس میں ہم نے بتایا ہے کہ جی زمان کگی کی آواز پورا نارووال پہچانتا ہے. ٹھیک ہے. گاڑی گجرانوالہ سے برآمد ہوئی ہے, جو اکاڑے کے لوگوں پہ شک تھا, رینٹ کی گاڑی اکاڑے سے نہیں لی گئی. اچھا, میں ایک وائس نوٹ سن رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ شوٹر نہیں ہے, یہ ان کے جان نثار ہیں. یہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے. دیکھیں ہمارے یہاں پہ لاہور کے جو ڈان شان تھے نا, ان کا سسٹم تھا لاہور کی حد تک. ٹھیک ہے. زمان کگی کا جو نیٹ ورک ہے وہ میرے حساب سے تو آل اوور دی کنٹری ہے, یا مے بی پاسبل آؤٹ آف کنٹری بھی ان کا نیٹ ورک بہت پاورفل ہوگا. یہ جان نثار ہی کہتے ہیں نا ان کو. اور اب ایک نام آ گیا, ادارے بھی آپ کو پتا پھر اس وقت پورے متحرک ہیں. انہوں نے ارسلان جٹ کا نام آ گیا جو ہینڈلر ہے, جو شوٹروں کو گجرانوالے سے لاہور لے کے آگے آ کے موٹر سائیکل ویپن پرووائڈ کیے. اس کیس میں جو سب شوٹرز 2 ہی تھے یا زیادہ تھے؟ وہ ایک ہوتے ہیں, آپ نے کبھی جیب تراشی ہوتی دیکھی ہے؟ نہیں. کبھی سنی ہے, لیکن ہم نے بسوں پہ ٹریول نہیں نہ کیا. میں تو اسکول ٹائم پہ جاتا تھا, بسوں پہ تھا. شوٹر کے ساتھ ایک وہ جیب کترا جو ہوتا ہے نا, جیب تراش, اس کے ساتھ 1 2 3 ٹھیکی ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جب جیب تراشی کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے نا تو ٹھیکیے لوگوں کے ساتھ مل کے اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ان سے چھڑا کے اسے نکال دیتے ہیں, تھانے تک نہیں جانے دیتے. تو یہ جو شوٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ شوٹر کے اوپر بھی ہینڈلر ہوتے ہیں. آپ نے بلاج, اللہ تعالیٰ سے جنت نصیب کرے, اللہ عبداللہ طاہر صاحب کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. تو آپ نے دیکھا تھا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب وگار کے شوٹر ہوتے ہیں نا, فائنینس والے, جیسے اجرتی قاتل جو ہوتے ہیں, جیسے بلاج کے کیس میں موقع پہ شوٹر بھی مار دیتے ہیں. مظفر نے گولی ماری اور مظفر کو بھی مار دیا گیا. شوٹر کے اوپر شوٹر ہوتا ہے, جو شوٹر کے اوپر شوٹر ہوتا ہے نا وہ اپنا ہوتا ہے, خاص ہوتا ہے, ریلائبل ہوتا ہے. وہ فلموں میں دکھاتے تھے کہ ایک شوٹر نے مارا تو پیچھے والے نے اس کو بھی شوٹر کو مار دیا. یہ فلمیں بیسیکلی ریئلٹی پہ ہی تو بنتی ہیں. تو اس کیس میں بھی شوٹرز کے اوپر شوٹر تھا لیکن اس کو نہیں مارا. وہ شوٹر ان کے اپنے ہوں گے نا, ریلائبل ہوں گے. کتنے رشتے دار تو نہیں, یہ اس کے بارے میں مجھے نہیں. اب یہ بٹ ہے زمان کگی,
اور وہ جو ارسلان جس کا نام ہے وہ جٹ ہے. ارسلان کا تعلق کیا ہے؟ کیا اجرت پہ قتل وغیرہ کروانے کے لیے؟ یہ پتہ نہیں. دیکھیں نا انہوں نے جتنی اٹیمپٹیں کروائی ہیں, اچھا, ان کے اوپر کوئی پولیٹیکل پرسنالٹیز کے بارے میں بھی بڑے سخت ہیں الزامات کہ کوئی ان کا فون نہ سنے تو بندے بیچ کے اسے کھینچا لگوا کے تو فون. کن کے بارے میں؟ زمان کگی کے بارے میں؟ کگی کے بارے میں. اچھا, زمان کگی, نارووال میں کوئی بندہ, مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے پورے نارووال میں کسی پمپ سے پیٹرول ڈلوانا اور انہیں کہنا میں زمان کگی کا بندہ, پیسے نہیں لے گا, کوئی آپ سے پیسے نہیں لے گا. میں کہ وہ تو پیسے نہیں لے گا, جو بعد میں پولیس میرے سے پیسے وصول کرے گی اس کا کون ذمہ دار ہے؟ بعد میں CCD آپ کے پیچھے ہوگا. نہیں, ہم ایسا اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے اس طرح کے برے رستوں سے, برے. زمان کگی کو آپ پہلے جانتے تھے؟ آپ کا کبھی رابطہ ہوا, کبھی دیکھا, فیس ٹو فیس بات ہوئی؟ نہیں, ویڈیو میں دیکھا ہے, سارا کچھ ہے. ہم لوگ ان کے جو بھائی تھے نا, وہ احسان عرف چھانا اور ملنگی, ان کا شاہد چودھری کی طرف آنا جانا تھا, کیونکہ شاہد چودھری کی فیملی میں لائر کمیونٹی ہے. تو جب انہیں کوئی دکھ تکلیف ہوتا تھا, کیونکہ انہوں نے لاہور کی جیلیں بکتی تھیں, ان کے اوپر لاہور کی جیلوں کے کیسز تھے. اور شاہد چودھری کے ساتھ جیل میں بھی رہے ہیں؟ مائٹ بی, ناٹ شیور, کیونکہ میرے پکا ہوتا ہے نا کہ مصدقہ ہوتی ہے ایک مبینہ, اس کو مبینہ کر لیں. اب یہ جو دانی اور جو سہیب تھے, جو بھتیجے ان کے CCD کے بھتیجے یا بھانجے, بھتیجے یا بھانجے جو CCD کے مبینہ پولیس مقابلے میں مارے گئے, کیا وہ بھی ان کے کہنے پہ قتل و غارت کرتے تھے؟ ریکارڈ تو ان کا بھی تھا. CCD نے جب بھی کوئی کام کرتی ہے نا, میں مان لیا کہ میرے کہنے پہ کر دیا, آپ کے کہنے پہ کر دیا, اس کے کہنے پہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اس کے لیے اس بندے کا ہسٹری شیٹر ہونا ضروری ہے. لیکن کسی کے کہنے پہ CCD کیسے بندے مار سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ شاہد چودھری ہیں. شاہد چودھری آج کل تو یوٹیوب پہ ولاگس کرتے ہیں, لیکن ماضی ان کا ایک رہا ہے. 109 یا 112 مقدمات آپ نے بتایا. اپنے باپ کا انہوں نے قتل کا بدلہ بھی لیا, خود اعتراف کرتے ہیں. اب شاہد چودھری کا کوئی مخالف ہو, وہ CCD کو اپروچ کر لے, تو کیا وہ نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کیا CCD کر دے گی؟ CCD کا آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک سلسلہ ہے. اگر ASI نے پکڑا نا تو اس کی رپورٹ مرتب کرے گا. ٹھیک ہے, جو ان کیسز میں بندہ انوالو ہوتا ہے نا, اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ پہلے کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو اس کے آن ریکارڈ نہیں آتے. جب وہ بندہ پکڑا جاتا ہے نا, کھلی بات کرنی چاہیے, تو اس کی فائل مرتب ہوتی ہے. ASI اس کے انکشافات لکھتا ہے, جن پرچوں میں وہ ملوث ہوتا ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے, انکشافات علیحدہ ہوتے ہیں. وہ میں نے آپ کے پروگرام میں شاید بتایا تھا کہ وہ فائل پھر انسپیکٹر کے, پھر ڈپٹی کے, پھر SP کے, پھر RO کے, پھر چٹھا صاحب خود ویریفائی کرتے ہیں. اس کے بعد کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے, انٹرویو کرتے ہیں, اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے, اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں. کئی لوگ زندہ بچ کے آئے ہیں جن کو لوگوں نے اب وہ CCD کا وہ والا سسٹم نہیں ہے کہ میں یہاں سے اٹھوں فون کروں کہ ہیلو فلانا انجے مار دو. نہ, ایک پورا ایک سسٹم ہے. ٹھیک ہے, فائل تیار ہوتی ہے, اس فائل کے مطابق ہوتا ہے. لیکن فائل کے اندر کون کون سے کیسز ہوتے ہیں جس پر فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو مار دینا ہے؟ نارکوٹکس کا ہو, یا اجرتی قاتل ہو, یا ڈاکو ہو اور ساتھ ریپسٹ ہو, اس ٹائپ کے جو جس کو کہتے ہیں نا کہ جس کی واپسی کا رستہ کوئی نہیں ہے, جو ایک ڈیسپریٹ, جس کو آپ کہہ لیں ڈیسپریٹ کے لیے یہ سارے قسم کے معاملات ہوتے ہیں, جس کو جو گرفتار ہوتے ہیں انہیں کو مارتے ہیں, یا پھر جو نہیں چھوڑ چکے ہیں لیکن ماضی میں ان کا ریکارڈ رہا ہے. نہیں, ان کو کس کو چھیڑ رہے ہیں؟ کتنی دنیا ادھر لاہور میں پھر رہی ہے جن کے اتنے بڑے ریکارڈ ہیں, کوئی کسی کو دیکھتا. دانی اور سہیب جو ان کے بھانجے ہیں, بھتیجے ہیں, یہ کیا گرفتار ہوئے تھے؟ بھائی میں جو دیکھیں نا, میں اگر کہہ دیتا ہوں کہ گرفتار ہوئے تھے, اور اس کے بعد جو ان کے بندے, تو آپ نے آڈیو میں سن لیا ہوگا, وہ کہہ رہے ہیں جی گرفتار کر کے نارووال سے وہاں پہ لے جا کے انکاؤنٹر کیا. میں کیسے ثابت کر سکتا ہوں؟ میں تو وہ جو FIR اس کے مطابق ہی بات کروں گا نا, کہ پولیس نے ریڈ کی, انہوں نے آگے سے گولی چلائی, ٹھیک ہے, اور انکاؤنٹر ہو گیا. سمجھ گئے نا. اس سے پہلے عبداللہ طاہر کے دشمن دار جو تھے, میں نے انٹرویوز دیکھے ہیں, ویڈیوز دیکھے ہیں, جس کے اندر صحافی بتا رہے ہیں رانا زاہد, رانا امجد, ان سے بھی دشمنی تھی. اور یہ 7-8 مہینے پہلے ایک حملہ بھی ہوا حویلی میں, جس میں ان کا ایک گارڈ اور جو 2 حملہ آور تھے وہ مارے گئے تھے. دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو رانا ارسلان ہے نا, یہ بھی رانا ہے,
ٹھیک ہے, مائٹ بھی پاسبل انہوں نے جے وی کر لیا ہو, جیسے ہم بزنس میں نہیں لینگویج میں کہتے جو جے وی ہے جی, جوائنٹ وینچر کر لیا ہو کچھ. لیکن اب ایک سی سی ڈی والے جو لاہور کے افسران ہیں, جن میں اسپیشلی حسنین حیدر ہیں, راشد بن بٹ ہیں, رئیس خان لودھی ہیں, محمد علی بٹ ہیں, فروق اسکروان ہیں, اور بھی ان کے علاوہ وہ جو نواں کوٹ والے ہیں, عمران یوسف ہو گئے, یہ ساروں کے پاس ایک ہی ٹاسک ہے, تمام ہینڈلر اور شوٹر. کہتے ہیں کہ کوئی 30 کے قریب لوگ جو ہیں حراست میں لے لیے. وہ تو دیکھیں نا, پولیس کا ایک طریقہ ہوتا ہے, پولیس کی انویسٹیگیشن کا جو طریقہ ہے وہ شک سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے شک کس پہ جا رہا تھا؟ وہاں کے جو نزدیکی کلینک کے پیٹرول پمپ والے ہیں, وہ بھی کافی دنیا. پہلے تو میں سوشل میڈیا کی کہانی آپ کو بتا رہا ہوں. 3 شادیاں کی ہوئی ہیں, کہتے ہیں کہ جو ان کی ایک بیوی ہے اس پر بھی الزام لگ رہا تھا سوشل میڈیا کے اندر. وہ سوشل میڈیا پہ نہیں, بڑے بڑے اسٹریم میڈیا کے میں نے منجے ہوئے, جن کو میں مانتا ہوں جرنلسٹ, ایک چینل ہے اس پر دیکھا کہ پٹھانوں کے ذریعے مروا دیا بیوی نے. یہ جو ہے نا, یہ ویوز والا جو چکر ہے, یہ بڑا خوفناک ہو گیا ہے. ہم کسی کی عزت کو نہیں دیکھتے. اب جس بیوی پہ الزام لگ گیا, 3 بیویاں اور تینوں خوش و خرم تھی, خوشحال تھیں, سارا کچھ تھا. اب سوتنے اٹھ کے اگر ایک دوسرے پہ الزام, جس پہ ایک میڈیا ٹرائل ہو جائے اس فیملی کا, کہ عزت دار گھرانہ ہے, سارا کچھ زیادتی نہیں ہے. ان پر بھی تو پہلے مقدمات وغیرہ تو ہیں, قتل کے بھی ان پر ہیں. عبداللہ طاہر صاحب ہے جو, جب آپ پولیٹیکل پرسنالٹی ہوتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ رانا ثناء اللہ جو تھے, ان کے اوپر جتنا گھناؤنا الزام لگا تھا منشیات فروشی کا, ان کی پرسنالٹی سے وہ الزام میچ کرتا تھا. جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا, ان پہ مقدمات ہونا کوئی نئی چیز نہیں ہے, اسپیشلی ان آور کنٹری. ٹھیک ہے, یہ انڈیا نہیں ہے جہاں پہ کاکروچ نکل آئیں گے, یہ پاکستان ہے, یہاں پہ کاکروچ کو سپرے کر دیا جائے گا. سمجھ گیا میری بات کو؟ تو اس وجہ سے یہاں پہ الزامات لگنا پولیٹیکل پرسنالٹیز پہ, یہ ہمارے ملک کی روایت ہے. کون سا آپ نے کسی ایک پولیٹیشین کا نام لے دیں جس پہ الزامات نہیں لگے. کچھ ایسے بھی رہے جن کو کنوکٹ کر کے سزائیں بھی دی گئی ہیں. ایسی ہی ہے. لیکن کیا اس سے پہلے زمان گھگی جو ہیں انہوں نے کوئی حملہ کروایا ماضی میں؟ اب اس کی ساری جو تفصیل ہے نا, ہم لوگ, نہ میں نہ چودھری شاہد, ہم لوگ اتنی ہمت نہیں کر سکتے. دیکھیں نا, اگر ہم زمان گھگی کا انٹرویو لائیو چلا دیتے ہیں, مے بی پاسبل ہو گیا ہو یا ہونا ہو, یا ہماری دسترس میں ہم کر سکتے ہوں, تو اس سے انتشار نہیں پھیلے گا معاشرے میں, خوف و ہراس کی فضا نہیں پھیلے گی, ہم اس کی مارکیٹنگ نہیں کریں گے. ایسی یہ جو ہم نے پروگرام کیے ہیں, اس کا مقصد یہ تھا کہ اداروں کو ایک یہ بات بھی بتانی. اب نے کوئی اس کو حرف آخر نہیں اسٹیمپڈ نہیں کر دیا کہ یہی ہے, ادارے انکوائری کر لیں. اب تک آپ کا سی سی ڈی میں کسی سے رابطہ ہوا اس پر؟ میں کرنا نہیں چاہ رہا. اگر وہ چاہیں گے تو جو ہمارے پاس ہے ہم انہیں منوان دیں گے, ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں. ہم یہ تھوڑی ہے کہ ہم جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, ایسا تو کبھی بھی زندگی میں پاسبلٹی ہو ہی نہیں سکتی. اب یہ جو عبداللہ طاہر ہیں, یہ کس طرح سے انہوں نے ان کا مرڈر پلان کیا؟ کافی دنوں سے پیچھے لگے ہوتے, ریکی کر رہے تھے, یا اس دن گئے اچانک موقع ملا اس کلینک پہ حملہ کر دیا؟ جو گھگی ہیں, زمان گھگی, ان سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کیسے مرڈر کروایا. انہوں نے کیا جواب دیا کہ یہ نہ پوچھیں کیسے ہوا, یہ دیکھیں کہ ہو گیا, اور ہم اس کے علاوہ جتنے دشمن ہیں کسی کو اس پہ نہیں کریں گے. مطلب اگلا نشانہ کوئی اور ہے؟ اگلا ایک تصویر دے دی ہے نا, ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, ان صاحب کا نام دے دیا انہوں نے. وہ ان کو کہیں کہ عبداللہ طاہر کے دوست ہیں؟ ہاں جی, ساتھی ہیں. ساتھی نہیں, دوست ہوں گے, کہ ان کے پارٹنر ہوں گے, ان کے بقول کے انہیں کہہ دو. ہم کوئی کسی کے اسپوکس مین تو نہیں ہے نا کہ انہیں کہہ دو کہ ان کا دانا پانی ختم ہو گیا دنیا سے. یہ تکبرانہ الفاظ ہیں. یہ چل کیا رہا ہے؟ سی سی ڈی کے ہوتے ہوئے ہم سنتے تھے اتنا ڈر ہے, خوف ہے. سر اس طرح تو کوئی بھی سیف نہیں ہے. مطلب ہم بات کر رہے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں, کل کو آپ کو تری آ جائے کہ دانا پانی بند ہو گیا ہے یا تگڑے ہو جاؤ, تو آپ تو میرے خیال سے گھر سے نہ نکلیں پھر. نہیں, میں تو نکلوں گا. میں تو پھر یہ دیکھیں نا, آپ کو ایک وائس میں نے سنائی تھی, اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں پہ سنانا چاہوں گا. عبداللہ طاہر صاحب کی, یہ میرے ایک دوست کو ان کی غالباً سسٹر ان لا نے بھیجی ہے, تو میں نہیں. دیکھیں نا, انہوں جو میں جتنے وہ اپٹومسٹک تھے, میں ان کی پرسنالٹی سے بڑا انسپائر ہوا. یہ دیکھیں. وعلیکم السلام. بھیا اللہ میاں جو ہے نا, اللہ میاں سے زیادہ کوئی بھی اللہ پاک حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ میاں آپ کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ میاں آپ کو حفظ و امان میں رکھیں.
اللہ کی مرضی کے بغیر چڑی بھی پر نہیں پار سکتی نا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں کہ وہی تو ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے. بالکل ایسا نہ سوچا کریں. اب کوئی جو ان کو جانتے ہیں وہ دیکھ لیں, ان کے جلسوں میں بھی وائسز ہیں, وہ چیک کر لیں کہ یہ فیک ہے کہ صحیح ہے. ان کی آواز سے, ان کی گفتگو سے کتنے آپٹومسٹک, ان کو اللہ پہ کتنا یقین تھا. اچھے انسان تھے نا. 2-3 لاکھ جس بندے کے جنازے میں لوگ ہوں, ہمیں تھوڑی آ جاتے ہیں لوگ. ادھر تو لوگ کسی کو ٹیکسٹ میسیج ہی نہیں کرتے. عبداللہ طاہر کے کاروبار کون سے تھے؟ بندی کی تھا؟ نہیں, اور بھی بزنس تھے. میں اتنا ڈیپ نہ جانا چاہتا ہوں, اور جو بندہ اس دنیا سے چلا جائے نا, میں اس کی تعریف ہی کرتا ہوں, وہ کوئی بھی ہو. لیکن یہ چیز غلط ہے, اس کا نہ میری ذمہ داری ہے. اگر میری ذمہ داری ہو کہ اس طرح کے کیسز کو ہینڈل کرنا یا ان کا احتساب کرنا, تو پھر تو مجھے کوئی ریمارکس دینے چاہیے. جب میری ذمہ داری ہے, دیکھو نا 3 رسپانسبلٹیز ہیں. ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے روکنے کی ذمہ داری پولیس اور CCD کی ہے. میری بات فالو کر رہے ہیں؟ اور ہماری زبان سے روکنے کی ہے, اس کو اس طرح کے واقعات کو کنڈیم کرنے کے کوئی اور نہ ہو. ٹھیک ہے, جس کو تری لگا دی گئی ہے, دانا پانی بند میں نے اب وہ بے شک برا, ہمارے کہنے پہ لوگوں تک بات تو پہنچے. میرا اپنے پروگرام میں مجھے کسی نے کہا, میرے NLE صاحب نے, کہ ان کی تصویر نہ لگائیں, وہ مائنڈ کر لیں گے اپلیکیشن. میں کہ میرا مقصد تھا کہ اداروں کو پتہ لگ جائے اور ان کو سیکورٹی مل جائے. سیکورٹی سے آتا ہے. عبداللہ طاہر جو ہیں کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی کارز ہوتے تھے, گن مین ہوتے تھے, لیکن پچھلے کچھ عرصے سے جب کہ صلح ہو گئی تھی, اس وقت بھی ان کی گاڑی میں 2 پسٹل پڑے ہوئے تھے جس وقت ان کا یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. جو موقع پہ پولیس والے تھے, آپ ان سے ریکنفرم کر لیجیے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا, جو باہر سے گولی چلانے آتا ہے نا, اس کا چیمبر بھی مارا ہوتا ہے, اس کا ٹریگر بھی پیچھے ہوتا ہے, ٹائم ہی نہیں ملتا. اس کے گھوڑے پہ انگلی ہوتی ہے, برسٹڈ ویپن ہے 9mm کے آج کل, وہ ہلکا سا یوں ہی کرنا تو لمحہ نہیں دیتے لوگ. کتنی گولیاں لگی ہیں؟ 2-3 ہی کو, اتنی زیادہ نہیں. ڈاکٹر صاحب کو بھی سنا 2 گولیاں لگی ہیں, ان کو بھی لگی ہیں. ہاں, تو بات یہ ہے کہ یہ ہوا غلط ہے اس چیز کو نا. لیکن ریاست جو مرضی کرے, یہ جو تھوڑے سے ڈفرینسز ہیں نا ہمارے اندر, معذرت کے ساتھ پچھلے دنوں جو 2 خواتین کا واقعہ ہوا تھا جو بیرون ملک سے آئی تھیں, اس کے بعد بھی تھوڑا سا لوگوں نے بہت زیادہ باتیں کی. اچھا, ایک سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ CCD جو ہے بیک فٹ پہ چلی گئی ہے. نہیں, غریب کے بچے تو مارے جا رہے ہیں. اچھا, ہاں, جو ہے جو سوورن ہے ان کے نہیں نیفے میں پستول چل سکے, یا کیا ہوا کیا نہیں ڈر ہوا. ابھی ہے CCD کا اتنا ہے؟ شوٹرز پھر کیسے آتے ہیں؟ ہمارے جیسوں پہ کو تو ڈر ہے نا. نہیں, ہمیں تو یقین بھی ہے نا CCD سے, ہم خوش بھی ہیں کہ ٹھیک ہے اچھا کام کر رہی ہے. صبح چند ایک واقعات جو ہیں, جیسے جو اس کی بدنامی کا کے اندر ہو گیا, یا پھر یہ چکوال والے کو وہ آئی نہیں. چکوال والے میں آج پھر میں آپ سے بے شک میری بحث ہو جائے 1 گھنٹہ. چکوال والے میں CCD کا قصور نہیں تھا, وہ ایک انفرادی تھا, اور اس انفرادی شخص نے بھی اس نیت سے گولی چلائی تھی کہ یہ ڈاکو ہیں. میں تو اس چیز پہ آپ کو سپورٹ نہیں. دوسری بات ہے کہ ہم لوگ نا, ہمارے یہاں پہ معاشرے میں نا, ابھی میں کہ SHO جو آج کل ہیں لوگ, ان کے بارے میں لوگ کرپٹ ہیں, وہ ناکے لگاتے ہیں, غریبوں کو روکتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ جو لوگ جب کسی کی بہن کو کوئی بس اسٹاپ پہ چھیڑتا ہے تو اس کو کون نکیل ڈالتا ہے؟ SHO ڈالتا ہے. جس علاقے کا آپ کو SHO سب سے زیادہ کرپٹ لگتا ہے نا, وہاں پہ آپ ایک کال چلوائیں کہ فلاں کی بہن کے ساتھ, فلاں کی ماں کے ساتھ ایسے ہوا, وہ تب تک اس ملزم کو نہیں چھوڑے گا. اب میں ایک واقعہ آپ کو سنا تھا 2-3 دن پہلے. میرے ایک جاننے والے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا میں رحمان پورے کی پیدائش ہوں, وہاں پہ ابھی تک میری تعلقات ہیں, پراپرٹیز بھی 1-2 ہیں. ایک میرے دوست تھے, ان کے بھائی نے اپنی بیوی کا مرڈر کر دیا. میں SHO وحدت کلونی, ان کا نام لوں گا, رانا اختر, ان کے پاس گیا. میں نے ظاہر تعلق تھا, میں نے کہا یار جو مین ملزم ہے نا اس کو پکڑیں, ان کے جو والد ہیں یا جو بھی ہیں ان کو رعایت دیں. تو وہ SHO کا ایٹیچیوڈ ایسے تھا کہ جیسے یہ کرائم اس کے ساتھ ہو گیا. اچھا, اس نے کہا نہیں میں نہیں چھوڑوں گا, ریڈیں کر رہے ہیں, سارا کچھ ہے. پولیس کی وجہ سے ہمیں رعایت بھی ہے. لیکن یہ جو احمد جاوید کا قتل ہوا, میاں عادل رشید کے بیٹے, اس میں پولیس والے کدھر تھے؟ اس میں کیوں ہم نے نہیں دیکھا؟ میں نے کہا پولیس کا وہ ایکشن جو چند واقعات ایسے ہیں کہ جہاں پہ میں نے آپ کو ایک جملہ کہا, آپ نے اس پہ دھیان نہیں دیا. میں نے کہا غریب کے بچے مر رہے ہیں,
جو غریب آدمی خواہش کرے گا نا کہ میں خواہش رکھوں کہ میں زمان کگی والے حرکات کروں، تو میں ابھی کسی کو ٹیلی فون پہ صرف ایک دھمکی دے دوں تو صبح آپ ہی شاید پروگرام کر رہے ہوں کہ پٹھی ہتھکڑی لگا کے عدالت میں پیش کیا گیا، فلاں کیا گیا. ہمارے ملک میں یہی ایک ہماری بدقسمتی ہے. ہمارے ملک میں یہی ایک سب سے بڑا، آپ دیکھیں نا اب یہ ہمارے ملک میں جو معاملہ چل رہے ہیں صحافیوں کے، اور میں کہوں گا ڈی آئی جی صاحب کے، کوئی معاملات اچھے چل رہے ہیں برے چل رہے ہیں، میں اس چیز کا پارٹ نہیں ہوں، لیکن جو الزامات ہے کہ صحافی سارے کرپٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈی آئی جی آپریشن میں ان کا بڑا، ابھی کل میں نے ان کی بڑی اچھی تعریف کی، ایک پوسٹ لگوائی ہے، تو میں نے ذہن میں ہم ہی بیٹھے بیٹھے ہے کیا اس سے قبل جو افسران تھے کیا وہ کرپٹ تھے؟ وہ کرپٹ تھے. کیا وہ صحافیوں سے بلیک میل ہوتے تھے یا کمزور افسر تھے؟ ایس این یونس صاحب لگے رہے ہیں ادھر، وہ ایک چیمہ صاحب تھے بڑے دبنگ جو ایس ایس پی ہوتے تھے، آفتاب چیمہ، ٹھیک ہے، وہ بھی رہے ہیں اور بڑے رہے ہیں. ان سے پہلے علی ناصر رضوی تھے. ان کے یہ بیسیکلی ایک ٹیکٹ ہوتا ہے کہ سب کو لے کے چلنا. اب میری بات ان کی اپنی چوائس ہے، ہاں اپنی جو اگلا آئے گا اسے پتا ہوگا کہ میڈیا کے بنا کام نہیں چل سکتا. ہاں یہ ایک اپنی کوآرڈینیشن کے بنا نہیں چل سکتا نا. اس طرح کے جو معاملات ہو جاتے ہیں نا، اس میں بھی نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اکاڑیوں بندے آئے سی، جو اکاڑے سے بندے آئے تھے ان کو گجرانوالے سے گاڑی کرائے پہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا شوٹرز ابھی گرفتار ہو گئے؟ ابھی تک کوئی ایسی اطلاعات موصول نہیں ہوئی. اس کے بارے میں ایک مبینہ اطلاعات ہے ارسلان جٹ کے بارے میں، یہ پکڑا گیا کہ اس کی تصویر چل رہی ہے نا، میں نے آپ کو شاید بھیجے بھی ہیں ٹکرز، میرے ایک دو بھائیوں نے چلائے ہیں. تو امید ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس کیس میں آگے جا کر کیا ہوگا؟ جس طرح سے تیفی بٹ کے ساتھ ہوا، رانا فیصل شفقت بھٹی کے ساتھ ہوا، اسی طرح سے زمان کوکی کے ساتھ ہوگا، یا شوٹر جو ہیں وہ صرف شوٹر کے مقابلے میں وہ جو مرضی کر لیں، لیکن کچھ ممالک کے ساتھ ہماری ٹریٹی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے نا کسی کو بازو سے پکڑ کے کنویں میں نہیں پھینکا. بندے کی عقل پہ پردہ آ جاتا ہے، وہ ایسے ملک میں چلا جاتا ہے جہاں پہ ہماری ٹریٹی ہو. ہمارے ادارے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ادارے اس وقت اتنے سوورن ہیں کہ وہ بندے پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں. وہ جہاں پہ بھی ٹریول کرتا ہے نا اس پہ نظر ہوتی، جو ہی وہ کسی ایسے ملک میں ہے جہاں پہ انٹرپول کے ساتھ ہمارا رابطہ، وہ وہیں پہ گرفٹ ہو جاتا ہے. میں نے آج تک ایک تو شاہد چودھری کو انٹرویو دینے والے کے بچتے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے. وہ ان لکی آدمی ہے، اس طرح کا لفظ میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن شاید وہ دل سے دعا کرتا ہے کہ کوئی بھی ظالم نہ بچے. اور دوسرا، کبھی میں آج تک ایسے شخص کو تلاش کرتا رہا ہوں، آپ نے کئی دفعہ جگہ پہ پڑھا ہوگا کہ جو اللہ کی راہ پہ دیتا ہو اور تنگ دست ہو، ٹھیک ہے، یہ سنی ہوئی ہے نا بات. اور اس کے ساتھ ہی دوسری ہے کہ جو اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرتا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ بچ گیا ہو. زمان کگی کی کتاب کے مطابق دیکھیں نا، آپ میرے سے میری سٹوری سنیں گے نا تو اپنی ہر سٹوری میں میں ہی مظلوم ہوں. جو زمان کگی کی سٹوری ہم نے سنی ہے اس میں وہ مظلوم ہے. یہ کیا مظلومیت ہوئی کہ جی میرے دو ہسٹری شیٹر، دو ایسے کرمنلز جن کو سی سی ڈی کے مبینہ پولیس مقابلے میں مارے گئے، اس کا بدلہ لینے کے لیے دن دہاڑے لاہور کے اندر قتل کروا دیا. پچھلے دنوں نا ایک چینل پہ میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا اینکر نے کہ آپ نے میرے ساتھ جیل میں جانا ہے کہ انٹرویو کرنے کے لیے نا. یہ جو بوسٹل جیل نہیں بچوں کی، جیل میں اب پہلے گنتی جو بیسک گنتی ہے وہ 2-2,500 کی ہے، لیکن اب 7,000 سے اوپر کی گنتی ہے. ان 7,000 کے 7,000 لوگوں کے آگے آپ نے مائک کرنا ہے اور آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ آپ نے کیا جرم کیا. تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہنا ہے، ہم بے گناہ ہیں، ہمیں فساد کیا، ٹھیک ہے، ہمیں پھنسا دیا گیا. ہماری خاندان کی دشمنی تھی، میرا چاچے کی دشمنی تھی، میرے پپڑ کی دشمنی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں غلطی سے ہو گیا، وہ چند ایک ہوں گے. اگر 7,000 ہے نا اس میں سے 100 نہیں ہوں گے جو کہیں گے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے. چلیں، لیکن ان میں سے 1000 ایسے بھی ہوں گے جن کو سچ میں بھی پھنسایا گیا ہوگا. بے گناہ جیلوں میں بے گناہ ہوتے ہیں، ہمارے سسٹم کے فیلئر کی وجہ سے ہوتے ہیں. سسٹم اب تھوڑی سی ایک امید کی کرن جاگی تھی کہ تھوڑا سا سسٹم بہتر ہو رہا تھا. ہم اپنے آپ کو نا کم از کم، میں ہر ایک کے اگینسٹ بول پڑتا ہوں، میری زبان مجھے لگتا ہے میرے کنٹرول میں نہیں ہے. میرے سے غلطی سے ہر بدماش کے ساتھ پنگا لے لیتا ہوں. پنگا نہیں لیتا میں،
ڈیفائن کرتا ہوں نیو جنریشن کو کہ یار یہ کام غلط ہے. اب تھوڑے دن پہلے میں نے کہا تھا کہ کیا آپ نے جو ہیرو بنانا ہے آپ چیف آف آرمی اسٹاف کو اپنا آئیڈیل بنائیں, قائد اعظم کو بنا لیں, نہیں تو جو سب سے سپر ماڈل ہے ہمارے ریلیجیس پوائنٹ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لیں. ان سے بڑا تو دنیا میں نہ کوئی شخص آیا نہ آئے گا, پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارا آئیڈیل ہے سدھو موسے والا, ہمارے آئیڈیل ہیں یہ ڈان, ہمارے آئیڈیل ہیں پہلوان جس کے ساتھ 8 بندوقیں ہم اس کے ساتھ شادی پہ بلا کے اور اپنے رشتہ داروں کو دیکھ رہے ہیں کہ میں اتنا ویڈیو بنا رہے ہیں ٹک ٹاک, جو رتی کھتی کے سر ہم ٹک ٹاک بنا دیتے ہیں. ہمارے بچے ہیں ان کے ہیرو بنے ہوئے ہیں رجب بٹ. دیکھیں نا ہماری ترجیحات چینج ہو گئی ہیں. اب ہم کسی ایسے خاندانی آدمی کو رسپیکٹ نہیں دیتے جو مین آف پرنسپل ہو. ہماری ترجیحات, ہماری ان سے مراد ہے جو جنریشن ہے, ہماری ترجیحات یہ ہو گئی ہیں کہ یہ فالوور کنے نے. ٹھیک ہے, ہماری ترجیحات یہ ہو گئی ہیں کہ یہ ایک رچ آدمی ہے, اس نے پیسہ کیسے کمایا یہ ہم کہتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہماری ترجیحات, ہم کبھی بھی کسی افسر کو اپنا ماڈل نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے نا, کہ رول ماڈل ہے کہ یار ایسا بننا ہے. ہم جب کہیں گے کہ میں فلانا بننا ہے, ڈیڈے وال پیچھے 12 گن مین, اس چیز کو چینج کرنے کے لیے مزید کوئی 70 سال چاہیے. میرے جیسے 100 لوگ روز ایک شہر میں بولیں تو پھر شاید کوئی 10% لوگ نہیں اثر ہوتا ہے. 10% لوگ اس چیز کو, اب ہمارے آئیڈیل ہیں سسٹرولوجی, عائشہ جٹ. ٹھیک ہے, اب یہ آپ نے عائشہ جٹ تو نہیں ہے کسی کی بھی, اتنے فالوور ہیں, آپ اس کا دیکھیں تو صحیح, آپ اس کا وہ تو دیکھیں, آپ ایسے نہ کمنٹ کر دیا کریں, آپ اس کے فالوورز تو دیکھیں. ٹھیک ہے, اور اب یہ میں نے تو ان کی مہربانی ہے, میں تو ان کا شکر گزار ہوں ڈاکٹر نبیہ کا اور حارث کا جنہوں نے صلح کر لی. اور ویسے مجھے افسوس ہوتا ہے, ہم یہ کہتے رہ گئے ڈاکٹر نبیہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, گھر سے نکال دیا, ڈاکٹر نبیہ سارا ملبہ جو ہے ڈاکٹر روبی پہ ڈال دیا. وہ تو پھر دیکھو نا, وہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا. لیکن یہ چیزیں دونوں اکٹھے پھر رہے ہیں. میرے ہی پروگرام میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کی کبھی مری کی اور کبھی کغان نران تک کی میں نے ویڈیو نہیں دیکھی. میرا تو ذہن تھا کہ آپ لوگ ہنی مون کے لیے وہاں جائیں گے, سوئٹزرلینڈ وغیرہ. تو اب ان کی مری کی ٹھکا ٹھک آ رہی ہیں. اب وہ کمنٹ نہ آپ بتا سکتے ہیں نہ میں دہرا سکتا ہوں جو حارث صاحب نے جواب دیا, وہ کیا کمال ہے. لوگ لکھ رہے ہیں تھوڑا سا اشارتاً, کیونکہ بچے بھی دیکھتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حق زوجیت ادا کریں, تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں ہر گھنٹے بعد کر رہا ہوں. یہ الفاظ کامنٹس آئے ہوئے ہیں. ہاں, میں یہاں پہ یہی کہوں گا عقل نہ ہوئے تو موجہ موجہ. اچھا, اینڈ پہ میرا آپ سے ایک سوال, آپ کو نہیں لگتا سیف سٹی کیمراز کے ہوتے ہوئے, سی سی ٹی کے ہوتے ہوئے, لاہور پولیس کے ہوتے ہوئے, یہ سب کا فیلئر نہیں تھا؟ میری ریکویسٹ ہے مریم نواز شریف صاحبہ سے, اگر وہ اقدام کر دیں گی نا تو کافی بہتری آ جائے گی. آپ انٹرنیشنل کہیں ٹریولنگ کا آپ کو ملا ہے کبھی چانس؟ یا نہیں تو نیٹ پہ آپ جون سے مرضی ملک کو وزٹ کر لیں. آپ بلیو کریں گے کہ آل اوور دی ورلڈ گرمیوں میں ہیلمٹ ہوتے ہیں جن کا بٹن دبائیں تو وہ اندر جو گیپس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے آگے شیشے کا فیس کور والا نہیں ہوتا, بائیسیکل والا ہوتا, بائیسیکل والا ہوتا ہے جو اسکل کو پروٹیکٹ کرے. ہاں جی, آپ نے یہاں پہ ایک تو ہیوی بائکس والے رکھے ہوئے ہیں, سپورٹس والے, ٹھیک ہے, ہیلمٹ کا اس طرح کا معیار کریں کہ آپ فیس نہ چھپا سکیں. دوسرا جو کرونا کی وجہ سے ماسک آیا تھا اس کو بھی تھوڑی سی پابندی لگا دی جائے. یہ جو بائکس تو اب کم پہنتے ہیں لوگ, جس نے کرائم کرنا تو پہن لیں. آپ کے پاس نہیں لوگ آتے, میرے پاس کئی خواتین آتی ہیں ماسک پہن کے انٹرویو دیں گی, اچھا, تو وہ اپنے پرس میں سے 4 نکالتی ہیں. لیکن دیکھیں نا کہ اگر کسی نے بائک پہ ٹریول کرنا ہے, اس طرح تو نہیں کہہ سکتے نا. ہیلمٹ جو ہے جتنی ہمارے یہاں گرمی پڑتی ہے پروٹیکٹ بھی تو کرتا ہے. میری بات, میں جب بائک پہ جاؤں سر تو میں کپڑا منہ پہ لپیٹتا ہوں کہ وہ جھلسا دینے والی جو گرمی ہے وہ تو نہ ہے نا سر. لیکن وہ جو ہیلمٹ ہے نا, میں اس ہیلمٹ کے اگینسٹ نہیں ہوں, لیکن یہ والا جو ہیلمٹ ہے نا جس کو ہم اسپیسر کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی بھی سیف ہے, یہ وہ اس میں شوٹر جا رہے ہیں. ہم نے اب یہ کر دیا, قانون بنا دیا, کیونکہ وہ چاہیے فنڈ 1000 شوٹر پکڑے نا پورے لاہور کو, پورے پنجاب کو سیاپا ڈال دیں. نہیں, آپ ہیلمٹ چینج کر دیں اور اچھی کوالٹی کا وہ جو اتنا ہیلمٹ ہے سر والا وہ دیں, فیس تو ننگا ہو نا. اب وہاں سے, اب میری بات سنیں, وہ بندے جب گجرا والا سے کرمنل جیسے گاڑی پہ چلے ہیں یا کیسے, جہاں پہ آ کے انہوں نے روکی ہے وہاں سے بائک, سیف سٹی بھی تو چھوٹے موٹے چوروں کے لیے ہے نا. ایک مسٹیریس بندے ہیں, سیف سٹی دیکھ رہا ہے, جب واردات ہوئی ہے تب بھی تو سیف سٹی گجرا والے پہنچ گیا نا.
تو جب وہ گجرالے سے لاہور سے تب بھی بندہ ٹریک کر لیتا کہ یار مشکوک ہیں انہوں نے ذرا ٹریک کرو. جب انہوں نے گاڑی کھڑی کر کے بائک پہ نکلے ہیں تو تب تھوڑا سا اگر ہمارے میں نا ایک کوالٹی آ گئی ہے ہماری پولیس میں نا, بندہ کرائم کے فوری بعد ٹریس ہو جاتا ہے. میری خواہش تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. کرائم ہوئی نا, میری خواہش یہ ہے کہ کرائم ہونے سے پہلے اسے, اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اب جو اے آئی کے تھرو افسران کے میں پریس ٹک ٹاک سنتا ہوں, پریس کانفرنسیں سنتا ہوں, اس میں کہتے ہیں اے آئی کے تھرو ہم ایسے ہو گئے ہم ویسے ہو گئے ہیں, کرائم ہونے سے پہلے پتہ لگ جائے. تو اس طرح کے دیکھیں نا, وہ 3 عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں, بچے بھی ہوں گے, سارے معاملات ہوں گے, یہ ظلم نہیں ہوا. اور ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے اس میں, مجھے لگتا ہے کہ کوئی مرد مدعی نہیں بنا, 80 سالہ والدہ مدعی بنی ہے. اس کی وجہ ہے کہ کوئی جرت نہیں کر رہا خاندان میں, جتنے ان کے عاشق ہیں 2-3 لاکھ لوگوں نے جنازہ پڑھا. میرے حساب سے 80 سالہ بزرگ والدہ کو مدعی عدالتوں میں جانا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ملزم سے زیادہ مدعی رلتا ہے, کوئی تھوڑے سے ہیں. اچھا, آپ نے ماضی میں دیکھا ہے کہ کوئی دشمن دار ہو اور وہ اس طرح سے اعتراف کر رہا ہو کہ ہاں جی میں نے مروایا اور اگلا بھی میں مروا دوں گا؟ کافی دیکھے, میں نام نہیں لینا چاہتا, مجبوری ہے, وہ فیملی میرے پہلے بڑی خلاف ہے. تو اکثر لوگوں نے کہا, اور اس کو پراؤڈ فیل کرتے ہیں, CCD نہ آتی تو آپ نے روز یہ میں نے ہاں میں مروایا. جو آؤٹ آف کنٹری بیٹھے CCD کیا بچا لے گی جن کا نام لیا ہے, جن کو تری لگائی گئی ہے؟ اگر یہ بھی ظلم ہو گیا, مجھے تو ظلم لگے گا. ایک شریف آدمی ہے نا, جو مجھے میری اب تک اطلاع ہے, میناز صاحب کے پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا, کہ وہ ان کی پرسنالٹی, ان کی ساتھی ہیں عبداللہ طاہر کے پارٹنر کہہ لیں, ساتھی کا لفظ تھوڑا سا اور ہو جاتا ہے نا. تو اگر ان کو بچنا چاہیے, ریاست کو چاہیے سیکورٹی دیں, جس کا ایک بندے نے اوپن کہہ دیا کہ اگلی باری ان کی ہے, تو اس کو اگر اس کا نقصان کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے کوئی شخص, اس کا مطلب ہے کہ وہ ریاست سے زیادہ طاقتور ہے. ادارے ناکام, ریاست کی ناکامی ہے یہ. اگر پھر بھی اب بھی ان کا نقصان ہو جائے تو یہ ظلم ہوگا. نقصان کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے. عبداللہ طاہر کو بھی اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, باقی لوگوں کو بھی فرمائے. لیکن یہ ابھی زمان کو گی ایک شخصیت نہیں ہے. آپ گجرات والی سائڈ پہ جائیں, وہ جو گجر تھا, کیا نام تھا اس کا, جس نے ایک ہی گھر کے 6-7 بندے پار کر دیے تھے, بھول گئے ہیں نا لوگ, اختر گجر کو آپ لوگ بھول گئے ہیں, نام یاد آیا اختر گجر جی, جس نے, اس طرح کے لوگ ابھی بہت زیادہ ہیں. اس کو ایک لمبی, اب آگے لوگ آگے سے جی بوگری بات. لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے زمان گگی نے یہ جو تفتیش چل رہی تھی اس کا رخ چینج کر دیا, یہ کہہ کر کے میں نے مروایا, جو کہ پاکستان میں ہے بھی نہیں. جو پہلے تھے جن پہ شک جار تھا, جن سے پہلے دشمنی چل رہی تھی, کیا وہ شک کے دائرے سے باہر آ جائیں گے؟ پولیس نے شک کے دائرے سے کسی کو بھی نہیں نکالنا. ہمارا مقصد یہ تو ہے ہی نہیں کہ پولیس کی تفتیش چینج کریں. ہمارا مقصد ہے کہ ایک یہ بھی ہے, کیونکہ اکثر کیسز ہوتے ہیں نا جس کے اندر 2 بار لوگ رخ چینج کرتے ہیں, تیسرا جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے, وہ مروا بھی دیتا ہے یا وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں. دہشت گرد تنظیموں میں اکثر ہوتا ہے, کروایا کسی نے ہوتا ہے, کریڈٹ بھی اور لے جاتے ہیں اوپر. جب کسی کی جان لینے کا الزام آپ اپنے اوپر تسلیم کرتے ہیں نا, جو میری طرح کے کمزور قلم سے کھیلنے والے, مائک سے استعمال کرنے والے لوگ ہیں, ہم کمزور دل سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں. ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا, یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں, یہ سیکٹیرین جو جماعتیں تھیں نا, وہ اس طرح اعلان کرتی تھیں, اعلان کر کے مانتی تھی وہ. لیکن آپ ایک بات ہے کہ ان کو بھی, اب نام کسی کا لینے کی ضرورت نہیں, ABCD مختلف فرقہ واروں جو تھیں, ان کو بھی اب کافی حد تک کنٹرول ہو گیا. وہ نہیں جو بم کا استعمال یا اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں, وہ چل رہے ہیں. ریاست, وہ جو ریاستی اداروں پہ, چوکیوں پہ حملے, یہ وہ بڑے لیول کا, اس کو میں بھی فرق آ گیا. ٹھیک ہے, یہ جو گنوں کے ساتھ ایک دوسرے کی جانیں لیتے تھے, وہ نظر آ رہا اب کام مذہبی جماعت ہوگا. یہ جس طرح سے ہم نے دیکھے تھے آج سے کوئی 15-20 سال پہلے, اور اس کے بعد اور اس طرح کی جو, ہاں, اور اس کے بعد وہ پھر اسی طرح اعلان کرتے تھے یہ ہم نے کیا ہے, وہ ختم ہو گیا نا. تو میں ایک آپٹومسٹک آدمی ہوں, یہ سسٹم بھی ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. دوستو, آج کے پوڈ کاسٹ میں اینڈ تک جڑے رہنے کا آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو میرا یہ کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے مزید بہتر کانٹینٹ میں بناؤں, تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں.